جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں؟ بولو نا, ایک دفعہ کیے بس. اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں, لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری, نہ کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنۃ من نخیل, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے, وعنب انگوروں کے باغ ہونے چاہیے, فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا, آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں. او ترقی فی السماء, آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیے اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے. وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے. اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی وہ. یہ قرآن میں ہے غدوها شہر ورواحها شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان علیہ السلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے, تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف, اور سلیمان علیہ السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ پہ بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا, یہاں سے وہاں, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ, جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے, سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا تو واٹ لگنے والی ہے میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی, لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بھی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم جناب ناراضی چل رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میکے چلی گئی, وہ بندہ فوراً ان بزرگ کے پاس آئے گا, آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو میری بیگم شف بیگم یہاں. خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی,
شف شف کرتا ہوا ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا, یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں.